اگلی بات جو ان دنوں میں زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، میں اس کا جواب بھی بڑی جلدی دے دیتا ہوں. قوم کے لیے صرف جواب تیار کرتا ہوں، صرف جواب کے میری قوم کے بچے پریشان نہ ہوں. جواب کے لیے سوال یہ کیا، دیکھیں میں بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں، اتحاد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی، اگر ان نے نبی سے محبت نہ ہوتی اور ان کا کوئی جرم یا کوئی قصور ہوتا تو آپ شیعہ صرف اتنا دیکھیں، صرف ایک چیز دیکھیں، بس ایک چیز کو سامنے رکھیں. آپ سب دیکھیں تدفین کہاں پہ تدفین دیکھیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو جسے مانتا ہو نا وہ اس کی فضیلت ڈھونڈتا ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا عزیز کربلا میں زیارت کے لیے جائے اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو جائے اور اسے کربلا میں تدفین مل جائے تو ہم ساری زندگی کہیں گے ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارا ایک عزیز کربلا میں دفن. تو لہٰذا جو جس کے ساتھ قریب ہو اس کی ہر فضیلت کو بتاتا ہے. یہ فضیلت بھائیوں نے بتائی، ہمیں قبول کرنی چاہیے. انہوں نے بتائی ہے، وہ کہتے تھے ہمارے رہبر جن کو ہم رہبر سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ فضیلت ہے، تو آپ شیعہ فضیلت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجلس آن ایئر ہے، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے میں آپ کے خلفاء اور رہبروں کی اس فضیلت کو دل و جان سے شیعہ قوم کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. بندوں نے سبحان اللہ کا، باقی 2 نے سہا لایا. منٹ کے لیے آپ مجھے آن کر لیں، آپ مجھے اتھارٹی دے دیں کہ آپ ہماری طرف سے جو کہہ رہے ہیں آپ تائید کر لیں. آپ تائید کر رہے ہیں، میں پھر لفظ ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ کے پاس، آپ کے خلفاء کے پاس جو یہ اعزاز ہے وہ اعزاز ان کے لیے باعث فضیلت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. جہاں ہم تسلیم کرنے والے فراخ دل ہیں وہاں ہم شیعوں کی ایک بری عادت ہے، ہم ہر بات پہ سوال بہت کرتے ہیں، ہم ایسے نہیں چیزیں مان لیتے. اب چند چیزیں آپ مجھے بھی بتائیں گے. ہم مجھے بتائیں کہ رسول پاک کا جو دفن ہے، مدفن ہے، کیا وہ کسی قبرستان میں ہے؟ کیا رسول مدینے کے کسی قبرستان میں دفن نہیں؟ اگر قبرستان میں دفن ہے تو کوئی نبی کے پاس آ کے دفن ہو جائے تو یہ بڑی اعزاز ہے. وہ کہتے ہیں قبرستان میں دفن نہیں ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. آپ شیعوں کو سمجھنا نہیں، رسول ہیں اپنے حجرے میں دفن. اچھا تو حجرے میں دفن ہے، اس کا مطلب ہے جو رسول کے ساتھ دفن وہ بھی رسول کے حجرے میں ہے. جی حجرے میں دفن ہے، یہ تو ہم شیعوں کو سمجھا رہے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب وہ حجرے میں دفن ہے. حجرہ گھر میں ہوتا ہے؟ جی بالکل گھر میں. وہ رسول کا کمرہ جس میں دفن ہے وہ رسول کے گھر میں ہے؟ جی گھر میں ہے. تو خدا تو قرآن میں کہتا ہے خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. تسلیم کی ہے، میں نے فضیلت تسلیم کی ہے. آپ یہ نہ کہ میں نے تسلیم نہیں کی، میں نے پہلے تسلیم کی. اب اتنا میں نے پوچھ رہا ہوں کہ اب قرآن کہہ رہے ہیں خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. اگر جانا پڑ بھی جائے کسی کام سے جلدی واپس بیٹھنا نہ، بیٹھ کے گفتگو نہ کرنا. یہ نبی کا گھر ہے. خدا اتنا محتاط اور اتنا سخت ہے، خدا نے کہا اگر وہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دے. یہ حرمت ہے خانہ رسول. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اتنی مثال دی، جہاں میں نتیجہ لے کے جانے لگا ہوں وہاں پرندے نے بھی ابھی آپ کے شعور کے پر نہیں مارا. جہاں میں نتیجہ لے کے جانے اب میں نے تو سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ خدا نے تو کہا تھا کہ گھر میں داخل ہے، تو یہ تدفین کیوں ہو گئی؟ کہتے جی سنیں یہ تدفین اجازت سے ہوئی تھی. اجازت کس نے دی تھی؟ یہ دی تھی رسول کی 2 ازواج مطہرات میں امت کی ماؤں نے. انہوں نے اجازت دی تھی کہ ہم اجازت دیتے ہیں آپ دفن کریں، اور ان کی اجازت سے دفن ہو. اچھا چلے غلطی ہو، سوری میں اجازت سے دفن ہوئے تھے. جی اجازت. انہوں نے اجازت کس اعتبار کے ساتھ دی تھی؟ حجرہ تو رسول کا تھا. جی وہ بے شک حجرہ رسول کا تھا، لیکن وہ رسول کے بعد نا ان کو حصے میں ملا تھا. بیٹی کا حصہ